واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان ہونا دل میں، تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے کہ کتنی سٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا۔ یہ حق کی تلاش میں جاتے تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ واحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا، کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جان۔ کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کا پیسے نہیں ہے، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے۔ پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔